اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آرمی چیف سے اختلافات ہیں, کچھ لوگوں کو الیکشن وغیرہ, عمران خان اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ اختلافات ہیں. میں اس اختلافات کو نہیں چھیڑتا, ہو سکتا ہے ویلڈ ہو, اس کو نہیں چھیڑتا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کریڈٹ سربراہ کو جاتا ہے. ویسے تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ, یہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی بات بتائی ہے. لیکن جب بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, تو اس کی ذاتی حیثیت ایک طرف ہو جاتی ہے. اس وقت اس کی حیثیت ہوتی ہے ملک کا نمائندہ. آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر یہ سارے کام زرداری بھی کر رہا ہوتا نا تو ہم زرداری کو بھی سلوٹ کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ زرداری ہے, اس لیے کہ پاکستان کا صدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اس لیے اپنی ذاتی نفرتوں کو یا ذاتی اختلافات کو اتنا آگے نہ لے کے جاؤ کہ ملکی مفاد پہ زد پڑنا شروع ہو جائے. میں یہ مضمون بار بار بیان کر چکا ہوں, اس میں ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو لسنر ہیں وہ اکثر میرے خلاف ہو جاتے ہیں. حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, اس کو رسپیکٹ بھی شریعت میں دینے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. یہ وہ بات ہے جس پہ نیچے ہمیں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سرکاری درباری سرکاری درباری. یہ شریعت کا حکم ہے, حاکم عادل ہو یا ظالم ہو آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی جائز میں, ناجائز میں نہیں, جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیا شریعت ہمیں ظلم کا حکم دیتی ہے؟ نہ, شریعت اجتماعیت کو دیکھتی ہے. اگر ملک کے سربراہ پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور. طاقت کمزور ہو جائے گی. انتظامی چیزوں میں ہمیشہ سربراہ کو فالو کیا جاتا ہے. دیکھو سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے نا وہ نظر آتا نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اس دفعہ سعودی عرب میں عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا ہے, عید کے دن بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پوچھ لیں سعودی عرب میں فون کر کے کسی سے کہ جس دن تمہاری عید تھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا, وہ لوگ کہیں گے نہیں نظر آیا. کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن سعودی عرب میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو عید ہوئی ہے وہ شرعی عید ہے. کیوں؟ حکومت نے فیصلہ کر دیا. انتظامی چیزوں میں حاکم عادل ہو پرہیزگار ہو اس سے بحث نہیں ہے, وہ آپ کا باس ہے, وہ آپ کا باپ ہے. جو وہ فیصلہ کرے گا انتظامی چیزوں میں, یہ نہیں کہ خلا پکڑا دے عورتوں کو, وہ انتظامی معاملہ نہیں, وہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے. جہاں بھی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو انتظامی چیزوں میں فالو کرنا پڑے گا ملک کے سربراہ کو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے ملک کی اجتماعیت باقی رہتی ہے, ملک میں اتحاد رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تذہب ریحکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نیک ہو تو اختلاف مت کرو, برا ہو تو اختلاف کرو. نہ, حاکم کا مطلب کیا ہے؟ اور حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوت نافذہ و پاور آ جائے اس کے پاس, چاہے وہ لیگل وے سے آئی ہو یا انلیگل طریقے سے آئی ہو. انلیگل طریقے سے آنا ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن آ گئی تو آ گئی, ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید 99.9% صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عادل تھا فاسق تھا, صحابہ نے یہ بحث میں نہیں پڑے. بھائی پاور آ گئی ہے, طاقت آ گئی ہے, قوت نافذہ ہے, تو اب اگر اس کے خلاف خروج ہوگا, بغاوت ہوگی تو امت دو حصوں میں ڈیوائڈ. تو جنہوں نے عادل مانا وہ بھی بیعت ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی بیعت ہوئے. اور امت ہمیشہ اسی طرح چلی آئی ہے, اور یہی شریعت کا حکم ہے. کیوں؟ اجتماعیت کے لیے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دو. تو یہ کوئی مکھن پالیسی یا کوئی درباری نہیں ہے, یہ علم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آج کل کے اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس نالج ہے نہیں, اور یہ سارے یہ باتیں پاکستان میں کرتے ہیں, لندن امریکہ میں جا کے نہیں کرتے. یہ کبھی انہوں نے خلافت کی بات لندن میں کی ہے بھائی؟ کبھی انڈیا میں کی ہے جب 100% کفریہ حکومت ہے, وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ خلافت قائم کرو, حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان کا پتہ چماٹ پڑے گا وہاں پہ طبیعت سے. تو یہ کیا بات ہے؟ غیر مسلم کنٹریز میں تو آپ بھیگی بلی بن کے رہتے ہو, اور ایک پاکستان ملا ہوا ہے تمہیں خلافت کے لیے بھی اور اپنی ساری ٹرک پوری کرنے کے لیے, ساری دشمنیاں نکالنے کے لیے. تو جو ناجائز ہے اس کو غلط کہا جائے گا. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں نا, ناجائز ہے بولو, لیکن جائز چیزوں میں آپ حاکم کی اطاعت سے
ہاتھ نہیں کھینچ سکتا. اور کوئی بھی فوج میں آپ کا کوئی کمانڈر ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ہے, آرمی میں ہندو بھی ہے نا, مسیحی بھی ہیں, بریگیڈیئر ایک کرسچن اور ایک فوجی ہے, وہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار, ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے, وہ بریگیڈیئر اس نمازی پرہیزگار کو جنگ میں آرڈر دیتا ہے, تو یہ نیچے والا کہہ سکتا ہے کہ تم تو ہندو ہو, میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں. شریعت کہے گی اس کے آرڈر کو فالو کرو, چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی یہ جب جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم انتظامی چیزوں میں, اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے, اور صرف اطاعت لازم نہیں ہوتی, جب تک وہ حاکم ہے اس کو عزت دینا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سامنے یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ممبر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سامنے حق نہیں بولتے, سامنے مکھن لگاتے ہیں. یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو لوگ سرکاری درباری کہتے ہیں نا, مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں جانتا ہوں, سامنے وہ بولیں گے جو ان کے دل میں ہوگا, وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام میں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں, سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے عزت کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, باقی عمل نہ کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان میں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ختم کرو. اور آپ کو کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے دھرنے بھی دو, جلوس بھی نکالو, رہائی کی کوشش بھی کرو. یہ تو زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. سیاسی اختلاف بھی کرو, لیکن اجتماعی مسائل جہاں بھی آئیں گے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا شہباز شریف ہے یا مریم نواز, اس میں دیکھا جائے گا حکومت کا یعنی ملک کا سربراہ ہے. جو سربراہ ہے اس کو بہرحال فالو کرنا ہے. اور اجتماعی چیزوں, جنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں گے یار. ابھی بھی امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے یار, دیکھو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں بلا لوں چائے پہ شام کو. میں سوچ رہا ہوں امریکہ کے نائب صدر کو چائے پہ بلا لوں, ہو سکتا ہے آ بھی جائے. آج کل ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. بولے بھائی